بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت دل غم سے لبریز ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے بہت بڑا حادثہ اور صدمہ پیش آیا ہے. ہمارے مخدوم اور بزرگ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی نور اللہ مرقدہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں اللہ کی جوار رحمت میں حاضر ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اس پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کے سرپرست تھے اور اللہ نے انہیں بڑی غیر معمولی خوبیوں اور صلاحیتوں سے نوازا تھا. بعض وجود ایسے بابرکت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی وجہ سے بہت سے فتنوں کو روک دیتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ برکت العصر ہے، یعنی زمانے کی برکت ہے، اور ان کا وجود فتنوں کے روک دینے کا ذریعہ ہے. ایسی ہی بابرکت ہستی تھی حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی صاحب کی. حدیث شریف میں آیا ہے، خوش نصیب انسان وہ ہے جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کا عمل بھی اچھا ہو. اللہ نے یہ خوش نصیبی ان کو عطا فرمائی تھی. شمسی حساب سے تقریباً 95 سال ان کی عمر ہوئی اور قمری لحاظ سے اس سے بھی زیادہ 98 سال لگ بھگ. 1929 کی پیدائش تھی. انگریزوں کا دور انہوں نے دیکھا تھا. بڑے بڑے علماء اور مشائخ اور بزرگان دین کی صحبت اٹھائی تھی. حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری اور بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اور پرانے دور کے بہت سے اللہ والوں اور بزرگوں کی زیارت اور ان سے استفادے کا موقع ان کو میسر آیا. اور جو چیز ان سے بہت سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ ان کے ماموں اور عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت اور ان کے شیخ اور مرشد حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے ان کی وفات تک خدمت فرمائی، خادم رہے. میں نہیں جانتا، میرے محدود علم میں یہ بات نہیں ہے کہ کسی شخص نے اتنے لمبی مدت تک خادم کی حیثیت سے اپنے مرشد کے ساتھ وقت بتایا ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. ان کی عمر 70 سال ہو گئی تھی. مولانا رابع صاحب کی عمر 70 سال تھی. اس وقت بھی وہ اپنے ماموں کے خادم تھے.
حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کے خادم تھے، سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہتے تھے، اور حضرت کو ان پر اتنا اعتماد تھا، یعنی ان کے پیر و مرشد کو، کہ ان سے پوچھے بغیر اور رائے لیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ تواضع اور انکساری اور خدمت کا یہ جذبہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اتنی باصلاحیت شخصیت عربی میں، اردو میں، تدریس میں، تنظیم میں ایسی ان کی صلاحیت تھی، اس کے باوجود خادم بن کر رہنا انہوں نے پسند فرمایا۔ یہ معمولی بات نہیں، اور اپنے شیخ و مرشد کی اتنی دعائیں لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو عزت عطا فرمائی۔ صرف اس ملک میں نہیں، عالم عرب میں بھی ان کو بہت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء ان کی خدمت میں حاضری دیتے تھے۔ اس وقت جو دنیا میں بڑی بزرگ ہستیاں ہیں، وہ بھی حضرت مولانا رابع صاحب کو اپنا سرپرست، اپنا بڑا اور بزرگ تسلیم کرتی تھی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا بناتا ہے کہ سارے جہان کے لیے وہ مرکز محبت بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بندے سے مجھ کو محبت ہے، تم بھی محبت کرو۔ پھر جبریل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے، مجھ کو بھی محبت ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے سب محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبوبیت دنیا میں اتار دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی محبوبیت و مقبولیت تھی جو حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوئی، اور اللہ کی بارگاہ میں کیسی مقبولیت تھی کہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کی جوار رحمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت کے مرشد حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی بھی رمضان ہی میں ان کی وفات ہوئی، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ دونوں کی وفات کی تاریخ بھی بس ایک دن کے فرق سے ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی 22 رمضان کو ان کا انتقال ہوا تھا، اور حضرت مولانا رابع صاحب کا 21 رمضان کو انتقال ہوا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی ان کے مرشد اور ملت اسلامیہ کے عظیم محسن، وہ 22 رمضان المبارک کو جمعہ کا دن تھا، قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، اور اندازہ ہے کہ اس آیت پر پہنچے فَبَشِّرُوا بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، کہ اے پیغمبر اس بندے کو، اس شخص کو بشارت سنا دو مغفرت کی اور بہترین اجر کی۔ اور بس تلاوت کرتے ہوئے دائیں طرف جھکتے چلے گئے اور اللہ کے پیارے ہو گئے۔ جب انسان اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی صفات منتقل فرماتا ہے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی میں بھی ان کے مرشد کی صفات منتقل ہوئی تھی، یہاں تک کہ شکل و صورت کی مماثلت بھی، جو لوگ ان کو دیکھتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نے ایسی منموہنی صورت بنائی تھی کہ جو دیکھے دیکھتا رہے، آواز بھی ایسی میٹھی اور لہجہ اتنا نرم، اللہ اللہ، اور ایسی تواضع اور انکساری، اللہ اکبر۔
اتنے بڑے شخص تھے اور اللہ نے اتنے مناصب سے اور رتبے سے نوازا تھا، مگر بہت چھوٹے بن کر رہتے تھے۔ کئی سال پہلے میں نے ان کے بارے میں خواب دیکھا، حضرت مولانا رابع صاحب کے بارے میں۔ اس خواب میں ان کے مقام کی بلندی کا اشارہ تھا۔ میں نے ان کو خط لکھا اور وہ خواب بھی لکھا۔ حضرت مولانا نے اس کا جواب دیا، مجھ پر بہت شفقت، بہت محبت فرماتے تھے، بہت محبتیں نچھاور فرماتے تھے، دل سے قریب رکھتے تھے۔ میں نے خط لکھا، حضرت نے جواب اپنے قلم سے دیا اور اس میں یہ جملہ لکھا کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ خود آپ کی نیکی اور نیک دلی کا اور محبت کا کرشمہ ہے، میں تو ایسا نہیں ہوں۔ اور یہ بھی لکھا کہ اچھا ہوا کہ آپ کا خط میرے علاوہ کسی اور نے نہیں پڑھا، ورنہ میرے بارے میں کچھ اور گمان کر لیتا۔ یہ ان کی تواضع اور انکساری۔ اچھا ہوا کہ آپ کا خط میرے علاوہ کسی اور نے نہیں پڑھا، ورنہ میرے بارے میں کچھ اور گمان کر لیتا۔ اللہ 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 اللہ۔ ایسے رہتے تھے جیسے بالکل معمولی انسان ہیں۔ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، ہم لوگوں نے دیکھا ہے، اتنا معمولی کھانا کھاتے تھے اور ایسے معمولی برتنوں میں کہ اللہ اللہ، ایسی سادہ زندگی اور ایسی تواضع اور انکساری اب شاید دیکھنے کو ملے۔ رہن سہن بالکل سادہ، بات چیت بالکل سادہ اور بالکل بے ضرر انسان، کبھی کسی کی غیبت نہیں، کسی کے بارے میں زبان سے کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی فرشتہ اتار دیا ہے، بالکل بے ضرر، معصومیت ادا ادا سے ٹپکتی تھی۔ اور کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا اتنی بڑی ملت میں جو شاید یہ کہے کہ حضرت مولانا نے کبھی زبان سے یا اپنے کسی عمل سے اس کو تکلیف پہنچائی، کبھی نہیں۔ اللہ نے بہت نرم دل عطا فرمایا تھا۔ اور غور کیجئے کہ کتنے لمبے عرصے تک خدمت کیے۔ میں نہیں جانتا کہ اس ہندوستان میں اس آخری دور میں کسی کو اللہ نے اتنی لمبی مدت تک تدریس کی خدمت کا شرف عطا کیا ہو۔ اب تک یعنی وفات تک حضرت مولانا طلباء کو پڑھاتے رہے ہیں، اس سال بھی درس دیتے رہے، اس سال بھی پڑھاتے رہے۔ ان کی تدریس کی مدت 70 سال سے زیادہ ہے، یعنی 70 سال سے زیادہ مدت گزر گئی ان کو پڑھاتے پڑھاتے۔ غور کیجئے کہ اس لمبی مدت میں کتنے لوگوں کو پڑھایا ہوگا، اور پھر جن کو انہوں نے پڑھایا اور جن کو ان کے شاگردوں نے پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ ایک مثال بتاتا ہوں، اس وقت جو ندوۃ العلماء کے محتمم ہیں، اور وہ بھی بہت بڑے عالم و بزرگ ہیں جن کے دست مبارک سے ہم لوگوں نے خانقاہ کی اس نئی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھوایا، حضرت مولانا سعید الرحمن اعظمی ندوی۔ ان کی عمر بھی 85 سال سے زیادہ ہے، 90 سال کے آس پاس ہو رہے ہوں گے۔ حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب اتنے بڑے عالم ہیں اور ہزاروں شاگردوں کے استاد ہیں، وہ بھی حضرت مولانا رابع صاحب کے شاگرد ہیں، حضرت مولانا رابع صاحب سے انہوں نے پڑھا ہے۔ اور حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب میرے
مرشد گرامی حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ مولانا سید الرحمان صاحب میرے حضرت کے استاد ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ مولانا رابع صاحب سے مولانا سید الرحمان صاحب نے پڑھا، ان سے میرے حضرت نے پڑھا، اور ایسی کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں کہ جن کو حضرت مولانا رابع صاحب کا فیض پہنچا، یا بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ 70 سال کی مدت کوئی معمولی نہیں ہوتی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو مسلمانان ہند کا سب سے بڑا مشترکہ و متحدہ پلیٹ فارم ہے، پچھلے 20-22 برسوں سے حضرت مولانا اس کے صدر تھے، اور ہر مسلک کے مسلمانوں کو لے کر چلنا اور اتحاد قائم رکھنا ان کی خاص صفت تھی۔ اللہ نے ان کو ایسی پیاری شخصیت نصیب فرمائی تھی، اور ان کے لیے دلوں میں اتنی گنجائش رکھی تھی کہ ہر مسلک اور مکتب فکر کے لوگ انہیں اپنا سمجھتے تھے، سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ ندوۃ العلماء جیسی بڑی درسگاہ کے ناظم رہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب کی وفات کے بعد سے لے کر اب تک نظامت انہی کے سپرد تھی۔ وہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کے با اختصاص خلیفہ اور جانشین تھے۔ ہزاروں لوگ ان کے حلقے میں تھے، اور رمضان میں رائے بریلی جو ان کا وطن ہے وہاں اعتکاف فرماتے تھے، اور لوگ ان سے وہاں استفادہ کرتے تھے۔ اس رمضان میں بھی وہیں تشریف رکھتے تھے۔ ابھی چند دن پہلے جب طبیعت علیل ہوئی تو وہاں سے لکھنؤ لایا گیا، اور لکھنؤ میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی قلمی خدمات ہیں۔ 30-35 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اردو میں، عربی میں۔ اللہ نے ان کو عربی زبان کی بھی بڑی مہارت عطا فرمائی تھی۔ رابطہ عالم اسلامی کے وہ رکن تھے، جو عالم اسلام کا بہت بڑا ادارہ ہے عالم عرب میں، اس کے وہ رکن تھے۔ اسی طرح دسیوں اداروں اور مدرسوں اور تنظیموں اور جماعتوں کی وہ سرپرستی فرماتے تھے۔ اللہ نے ایک وجود میں کتنی خوبیاں رکھی اور کتنا فیض ان کا عام ہوا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ خیر کی کنجی اور شر کا تالا بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی تھے حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے رخصت ہو جانے سے یہ پوری ملت یتیم ہو گئی، اور شجر سایہ دار گر گیا۔ ایسی متفق علیہ شخصیت کا اب ملنا بہت مشکل ہے، اور ایسی خوبیوں کے انسان کا وجود اب اس قحط الرجال کے دور میں بظاہر مشکل نظر آتا ہے۔ حضرت مولانا کے چلے جانے سے بہت بڑا خلا ہوا ہے، اور اس وقت نہ صرف اس ملک کے مسلمان بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے غیر معمولی صدمہ پیش آیا ہے۔ یہ صرف ندوۃ العلماء یا خانوادہ حسنی کا صدمہ اور اس کا رنج و الم نہیں ہے، یہ حادثہ صرف ایک خاندان کا حادثہ نہیں ہے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے یہ حادثہ ہے، اور ہم سب کے لیے رنج و الم اور صدمے کی گھڑی ہے۔ حضرت مولانا تو اس دکھ بھری دنیا سے سکھ بھری جنت کی طرف گئے، اچھے اعمال کا سرمایہ لے کر گئے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت نوازے جائیں گے، لیکن ان کے بعد ہم سب یتیم ہوئے، اور ان کے چلے جانے سے ہم سب پر بہت کڑا وقت آیا ہے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب صدمہ پیش آئے ہم کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔
میرے بھائیوں، یہ وقت ہم سب کو بھی پیش آنا ہے، موت برحق ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بھی جانا ہے، ہم بھی اپنے وقت کی تیاری کر لیں، آنے والے وقت کے لیے ابھی سے توشہ اختیار کریں، اور جو ہم سے پہلے جا رہے ہیں ہم ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کریں۔ خاص طریقے پر ابھی جو حادثہ پیش آیا ہے، ہم سب حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائے مغفرت ایصال ثواب فرمائیں۔ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں معتکفین ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، اعتکاف کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، دور نزدیک ہر جگہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور سب اللہ کی محبت میں آئے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اللہ کے در پر ہیں۔ اس وقت اگر ہم اللہ کے حضور میں دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی بہت امید ہے، اور حضرت مولانا کا ہم سب پر اور پوری ملت اسلامیہ پر بہت بڑا احسان ہے۔ اپنے محسنوں کو یاد رکھنا اور ان کے احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ آپ سب سے اور جہاں تک پیغام پہنچے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت مولانا کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا خاص اہتمام کیا جائے، قرآن مجید پڑھ کر، نوافل پڑھ کر، صدقہ خیرات کر کے ان کو بخشیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے بعد ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی حفاظت فرمائے، ندوۃ العلماء کی حفاظت فرمائے، تمام اداروں اور جماعتوں اور تنظیموں اور پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس غم کی گھڑی میں خانوادہ حسنی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ خاص طریقے پر حضرت مولانا بلال صاحب حسنی ندوی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا کے خاندان کے تمام افراد اور پوری ندوی برادری، اللہ تعالیٰ سب کو اس غم کی گھڑی میں ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے، اور کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ دعا کر لیجئے، دعا کے بعد انشاءاللہ جو معمول ہمارا یہاں طے ہوا ہے وہ معمول ہوگا، حالانکہ دعا اس کے بعد ہوتی ہے، لیکن ابھی حضرت مولانا کے لیے دعا کا مرحلہ ہے، اس لیے سب حضرات اللہ کے حضور میں ہاتھ پھیلائیں، دعا مانگیں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اغفر لنا ولجمیع موتى المسلمین، اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللہم اکرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم تقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم ألهم زويه الصبر والسلوان، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم لا تحرمنا خيره وأجره ولا تفتنا بعده يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما، اللہ تو معاف کرنے والا ہے،
معافی کو پسند فرماتا ہے، معاف کرنا تیری شان ہے۔ اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ حضرت مولانا رابع صاحب کی مغفرت فرما۔ اللہ تیرا بندہ تیری جوار رحمت میں حاضر ہو گیا۔ اللہ انہوں نے پوری زندگی تیرے دین کی خدمت میں گزاری۔ اللہ انہوں نے اپنے جسم کے لہو کا ایک ایک قطرہ تیرے دین کے کلمے کی بلندی کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ اپنے بندے کی تمام خدمات کو اور ان کی قربانیوں کو بے پناہ قبول فرما اور انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ ان کے چلے جانے سے ہم سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کے دل رنجیدہ ہیں۔ اللہ پوری ملت اسلامیہ غمگین اور پریشان ہے۔ اللہ یہ وقت ہم سب کے لیے بہت بڑے غم کا ہے۔ اپنے کرم سے تو ہم سب کو اس صدمے کی گھڑی میں صبر عطا فرما۔ اللہ ہمارے زخموں پر مرہم رکھ دے۔ اللہ یہ امت بہت مشکل وقت سے گزر رہی ہے، اور ایسے مشکل وقت میں جو سہارے ہیں، جو نیک انسان ہیں، جو بزرگ ہستیاں ہیں، اللہ ایک ایک کر کے سب رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ یہ ملت یتیمی کا داغ سہتی جا رہی ہے۔ اللہ ایک کے بعد ایک قائدین رخصت ہو رہے ہیں، ہمارے بڑے اور بزرگ جا رہے ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس پوری ملت کی حفاظت فرما۔ اللہ اس پوری ملت پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ اس پوری ملت پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ اس پوری ملت پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ حضرت مولانا بیمار ہوئے، گھر والوں نے اور ان کے محبت کرنے والوں نے خدمت کی، اللہ تیمارداری کی، جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اب رخصت ہو گئے ہیں، آخری خدمت بھی لوگ انجام دے لیں گے، مگر اللہ مغفرت کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ ہمارے بس میں معاف کرنا نہیں ہے۔ معاف کرنے والی ذات، مغفرت کرنے والی ہستی بس تیری ہے۔ اللہ تو حضرت مولانا کو معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ ان کی سیئات سے درگزر فرما۔ بشر ہونے کے ناطے کوئی غلطی گناہ ہو گئے ہوں، اللہ معاف فرما۔ اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما، اللہ جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرما۔ اللہ جب تو نے جہنم کی آگ سے آزادی والے عشرے میں انہیں وفات عطا فرمائی ہے، تو اللہ تو ان کو جہنم سے محفوظ فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ہمارے علم اور گمان کی حد تک تیرے بندے نے کسی بھی شخص کو تکلیف نہیں پہنچائی، خوبیوں اور صفات کے ساتھ زندگی گزاری۔ اللہ انہوں نے اپنی زندگی تیرے دین اور کلمے کی بلندی میں صرف کی، اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے تو ان کے ان خدمات کا بہترین اجر عطا فرما۔ اللہ ان کو ان کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، اللہ ان کو ان کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما۔ اللہ اپنے کرم سے ان کے حسنات پر ان کو بے پناہ انعام عطا فرما۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، خاندان کے ایک ایک فرد کو صبر عطا فرما، ندوے کے ایک ایک طالب علم کو، وہاں سے پڑھے ہوئے ایک ایک فارغ کو اجر عطا فرما، صبر عطا فرما۔ اللہ پوری دنیا میں ان کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں، ان سے محبت رکھنے والے پھیلے ہوئے ہیں، اللہ اس مشکل وقت میں سب کو ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ ان کے بعد اس ملت اسلامیہ کی کفالت فرما، اس پوری ملت پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی، ندوۃ العلماء کی اور تمام دینی اداروں اور تنظیموں اور جماعتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اس ملک میں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ مسلمانوں کو ایمانی صفات
اور ایمانی اخلاق عطا فرما، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب بھی آخرت کے مسافر ہیں، ایک ایک دن زندگی سے دور، موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کسی بھی دن ہم رخصت ہو جائیں گے۔ آج اپنے ہاتھوں سے نہا دھو کر خود سے کپڑے پہنتے ہیں، کل جب مر جائیں گے تو دوسرے لوگ کپڑے اتاریں گے، میت والا غسل دیں گے، کفن کی چادر اڑھائیں گے، پھر منو مٹی کے نیچے دبا دیں گے۔ اللہ قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اس دن صرف تیری رحمت کا سہارا ہوگا۔ اللہ قبر میں ہم سب کے ساتھ آسان معاملہ فرما، آسان معاملہ فرما، آسان معاملہ فرما۔ عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ اللہ حضرت مولانا کو بھی قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ ان پر رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اللہ اپنے کرم سے ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما۔ اللہ ان کے چلے جانے سے ان کے ہزاروں شاگردوں کے دل بے قرار ہیں۔ اللہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب اس دنیا میں اپنے استاذ کا محبت بھرا درس سننے کا موقع نہیں ملے گا، اب کبھی ان کے ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ان کے مرید غمزدہ ہیں کہ اب شیخ و مرشد سے اس دنیا میں کبھی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اللہ ان کو چاہنے والے غم رنج اور صدمے سے لبریز ہیں۔ اللہ تو ٹوٹے دل انسانوں کے پاس ہوتا ہے، اپنے کرم سے ٹوٹے دل انسانوں کو اس غم کی گھڑی میں صبر کا مرہم عطا فرما، 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 صبر کا مرہم عطا فرما۔ اللہ اس پورے مجمع کو معاف فرما۔ اللہ سب تیرے در پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف کی حالت میں ہیں۔ اللہ رمضان کے آخری عشرے کا پہلا روزہ ہے، اللہ 21 رمضان ہے۔ اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، افطار کا وقت قریب ہے۔ اللہ اس وقت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تو اپنے کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، اور اللہ تعالی حضرت مولانا کی مغفرت فرما، تمام بزرگان دین کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے جتنے محسن مخلص بزرگ دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی قبر کو نور سے بھر دے، ان پر رحمتوں کی بارش برسا دے۔ ہمارے سلسلے کے بزرگوں کو معاف فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما۔ ہمارے سلسلے کے بزرگوں کا فیض ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ ہمارے مرشد کی بھی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عطا فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما، ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا، ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا، ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔